اس کھوپڑی کو لیبارٹری بھیجا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے دھرتی پہ رہتے تھے، جن کو وولی ممت کہا جاتا تھا۔ دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک مانے جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جانور ٹھنڈے اور برفانی علاقوں میں رہتے تھے، لیکن وقت کے گزرتے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل اس دھرتی سے ہی ختم ہو گئی۔ نمبر 4، یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو کئی انوکھی چیزیں زمین میں دبی ملتی رہتی ہیں، لیکن چونکا دینے والا واقعہ 2012 میں پیش آیا جب افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے گزرتے انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا۔ نمبر 5، چلی کے کوسٹل ہائی وے کی ریپیئرنگ کے دوران ایک پوائنٹ ایسا آ گیا جب ہائی وے کی ریپیئرنگ کا کام روکنا پڑ گیا۔ یہ کام چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ میں چل رہا تھا، جہاں 120 فٹ کی اونچائی پر ایک چٹان کے اوپر 5 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 75 ڈھانچے ملے، اور وہ بھی ویلز کے۔ ورکرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ 120 فٹ کی اونچائی پر، جہاں سے سمندر بھی کافی دور تھا، وہاں ایک ہی ساتھ 75 بڑی بڑی ویلز کے اسکیلیٹن کیا کر رہے ہیں۔ آخرکار جب بات آرکیولوجسٹ تک پہنچی تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، جس میں یہ معلوم پڑا کہ یہ ویلز کے ڈھانچے 20 لاکھ سے 70 لاکھ سال پرانے ہیں، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اتنے سال پہلے ٹھیک یہی جگہ سمندر کا ساحل ہوا کرتا تھا، کیونکہ ویلز جب بھی بیمار ہوتی ہیں ان کی فطرت ہے وہ ساحل پر آ جاتی ہیں۔ لیکن اتنی زیادہ ویلز آخر ایک ہی جگہ پر کیسے مری ہوں گی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔